روکنے کی ایک میں بتاؤں پرانا واقعہ آپ کو. ایک صاحب تھے, بڑے پریشان تھے. پہلے کبھی انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کی, چھوڑ دی. کہیں تبلیغ جماعت جوائن کی تھوڑے دنوں, پھر چھوڑ دی. پھر جماعت اسلامی جوائن کی, پھر چھوڑ دی. پھر ادھر اہل قرآن کی طرف گئے. ادھر گئے تو لوگ مارنے لگے انہیں, پٹائیاں ہونے لگی ان کی. اب آج بھی لوگ ہوتے ہیں تو بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں, اس وقت ذرا اور کم ہوتے تھے تو لوگ سختیاں کرنے لگے. اب لوگ جو ہیں وہ ظلم کر رہے تھے اور زیادتی کر رہے تھے, اور وہ موب بنا کر ایسا تھا کہ جیسے جان سے مار دیں گے, تو اس راستے سے ہٹ. وہ ڈائریکٹ قرآن سے سمجھنا چاہ رہے تھے چیزوں کو. ٹھیک ہے اہل قرآن سچ مچ ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن ان کا یہ تھا کہ میں قرآن سے سمجھوں گا. وہ اس جگہ آ گئے تھے. اب وہ لوگ ان کے اوپر کرتے تھے اٹیک یا حملے, اور یہ ان کو باقاعدہ ایسا ہو گیا کہ جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے, ان کے جان کا خطرہ ہو گیا, دھمکیاں آنے لگیں. تو پھر انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں کنورٹ ہو گیا, میں ہندو ہو گیا. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہہ دو کہ اے اہل کتاب, تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو, جبکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کے اوپر. یہ درس شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 سے 398. آپ کو یاد ہوگا ذکر کعبے کا چل رہا تھا کہ, اور یہ تھا کہ وہ لوگ اسے جانتے ہیں, یہ تفصیل میں آیا تھا. کتابوں میں تحریف کی ہے, مطلب غلط نکالے ہیں, پھر بھی چیزیں پکڑی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. اور اس سے پچھلی آیت تھی, وہ تو تھی آیت نمبر 396 جو 4 مرتبہ میں تشریح اس کی کمپلیٹ ہوئی تھی. اور پھر 97 یہ تھی فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. اس میں واضح کھلی آیات ہیں, نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا, اور جو کوئی بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور جس کی بھی استطاعت ہو, کیپیبلٹی ہو, حیثیت ہو, صحت کے اعتبار سے جا سکنے کے قابل ہو, تو دنیا کے انسانوں کے اوپر حج اس بیت کا, اس گھر کا فرض کیا گیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جس نے انکار کیا تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ آیت تھی پچھلی, اور اس کے بعد یہ آج کی آیت ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو. اور کفر کے آپ کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ 3 معنی ہیں, اس میں سے 2 یہاں پر بہت کلیئر, بہت واضح 2 معنی یہاں پر اس آیت کے اندر ہیں جو دونوں فٹ ہوتے ہیں. اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اور اللہ کی آیات کو چھپاتے کیوں. ان دونوں کے مجرم رہے یہ ہمیشہ سے. واللہ شہید علی ما تعملون. اور اللہ تو ہر بات کا گواہ ہے, جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے, اسے ریکارڈ میں چل رہا ہے. اور اللہ کے گواہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ کی کتاب گواہ ہے. اللہ اپنے قانون کے ذریعے, یعنی اللہ کی کتاب اس بات کی گواہ ہے کہ تم یہ سب کرتے رہے ہو. اور اللہ کے پاس سب, اللہ کے قانون کے مطابق سب کچھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کرتے ہو, ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ ریکارڈ اوپن ہوگا, کھولا جائے گا. جہاں کہیں CCTV کیمرے لگے ہوں اور معلوم ہو کوئی جرم کرنا چاہتا ہو, اسے معلوم ہو لگے ہیں, تو اس وقت نہیں کرتا, اس سے بچ کر کرتا ہے. تو جب کسی جگہ پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہو اعمال کی, تو پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو. یہ اہل کتاب سے تم کہو, تم یہ کہہ دو. اب یہ اہل کتاب کون ہیں, بہت تفصیل سے آپ کو معلوم ہے کہ پہچان کے لیے تو اہل کتاب یعنی یہ ڈیفینیشن تو نہیں ہے, لیکن اصل میں ایسے ہی اہل کتاب کو ڈیفائن کرنا چاہیے. کوئی طے شدہ ڈیفینیشن نہیں ہے, لیکن میری نظر میں اس کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی کتاب آئی,
کتاب موجود ہو، چاہے جیسی حالت میں ہو، بگڑی ہوئی حالت میں، تحریف شدہ حالت میں، اور وہ نبی کے رشتے کو بھی پہچانتے ہوں کہ کس نبی کے ذریعے آئی وہ کتاب، نبی سے بھی تعلق ہو۔ کتاب موجود ہو کوئی، نبی کا تعلق غائب ہو، تو وہ اہل کتاب فقہی اصطلاح میں نہیں کہلائیں گے۔ جیسے یہاں ایک کتاب ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستانی مذاہب، لیکن وہ نبی کے رشتے کو نہیں جانتے، نبی کھویا ہوا ہے، تو پھر یہ اہل کتاب نہیں ہوں گے۔ اور ایسے لوگ جہاں پر نبی کے رشتے کو جانتے ہوں، کتاب غائب ہو، جیسے مکے میں مشرکین تھے، حضرت ابراہیم سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، لیکن صحف ابراہیم کا کہیں پتہ نہیں تھا، وہ بھی اہل کتاب نہیں ہوں گے۔ کتاب بھی موجود ہو اور کتاب کو لانے والے رسول یا نبی کا تعلق اور رشتہ بھی وہ پہچانتے ہوں، یہ اہل کتاب ہے۔ اب اہل کتاب اور ذرا سا سمجھ لیں، اہل کتاب قرآن نے ان کو کہا، یعنی یہ ان کی تعریف نہیں ہے، لیکن اہل کتاب کی صفت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، تشریف لائے، انہوں نے اپنا پیغام دیا تو انہیں ماننے والے مومن تھے، وہ اہل کتاب نہیں تھے، وہ عربی زبان میں مومن تھے، ایمان لانے والے ان پر۔ جب ان کا ایمان بگڑا، کن کن وجوہات سے بگڑا اور کیا کیا بگڑا، اس کی چند باتیں جو ہیں میں یاد دلاؤں گا۔ تو جب ان کا ایمان بگڑا تو وہ اہل کتاب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مومن تھے، ان کے ایمان میں بگاڑ آیا تو اہل کتاب ہو گئے، یعنی کتاب سے رشتہ قائم ہے، نبی سے رشتہ قائم ہے، لیکن کتاب جو کچھ سچ مچ کہتی تھی اس میں بہت بگاڑ ہو گیا، تعلیمات میں بڑا بگاڑ ہو گیا، تو وہ اہل کتاب ہو گئے۔ بگاڑ کیا کیا ہوئے؟ بہت سی جگہوں پہ قرآن نے بہت بتائے ہیں کہ کیا کیا بگاڑ ہوئے۔ قومیں جو ایمان لانے والی ہیں ان کے ایمان میں بگاڑ آتے ہیں تو کیا کیا آتے ہیں؟ وہ تعلیمات کو چھپانے لگتے ہیں، قرآن نے بتایا کہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جو بالکل صحیح راستہ ہے اس سے روکتے ہیں، ان کے اندر بہت سے فرقے بن جاتے ہیں۔ دین تو ایک ہی ہے، دین تو بہت سے نہیں ہوں گے، رسول کی یا نبی کی تعلیم تو ایک ہی رہی ہوگی، پھر ان میں بہت سے فرقے بن جاتے ہیں۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹھیک ہے، باقی سارے جو ہیں وہ نرک میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے، صرف ہمارا سچ ہے، باقی جھوٹے ہیں۔ ان میں سے ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ جب کتاب لاتے ہیں مذہبی کتاب کوئی، تو وہ مذہبی کتاب ہوتی ہے، دین کی کتاب بیک میں چلی جاتی ہے، دین مذہب میں بدل جاتا ہے۔ اللہ کے دین کی طرف سے ایک کتاب آئی کوئی، انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، بہت سی اور دوسری کتابیں آ گئیں، اکثر ان کی اپنی لکھی ہوئی، چاہے وہ غور و فکر کر کے لکھی ہو اور چاہے اور ادھر پرانی روایات ادھر سے سنا کر چیزیں مرتب کی ہوں۔ سارا یہ دین مذہب بن کے وہ پرائمری ہو جاتی ہیں اور اللہ کی کتاب پیچھے چلی جاتی ہے۔ اس سے پہلے گزر چکی سورہ آل عمران میں ہی تفصیل، غالباً 77-78 آیات تھی، وہ زیادہ پیچھے نہیں تھی، کہ یہودیوں نے ان کی جو اب جہاں سے وہ اپنی تعلیمات لیتے ہیں وہ تالمود سے لیتے ہیں، توریت سے نہیں لیتے۔ اور تالمود جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا آخری نسخہ جیسی مکمل جو تالمود کہلاتی ہے، وہ 14ویں صدی میں، یہ 14ویں عیسوی صدی میں، سن 1340 عیسوی کے آس پاس وہ اس کا ہمیں اولڈسٹ نسخہ ملتا ہے، اس سے پرانا کوئی کمپلیٹ نہیں ملتا، الگ الگ ٹکڑوں میں ہے، الگ الگ فرقوں کی وہ چیزیں اکٹھی ہو کے تالمود ہے، وہ تو بہت موٹی ہے، اس میں الگ الگ گروپ ہیں، اپنے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان میں بحثیں چلتی رہتی ہیں، تو ان کی تعلیمات جو ہے وہاں سے ہیں ساری، اور یہ لکھی جانی شروع ہوئی بات کو حضرت عیسیٰ سے بھی کافی بات ہے، ان کے 300 سے 600 عیسوی تک جا کے تالمود ہوئی مکمل، لیکن ایک جگہ مکمل حالت میں نہیں ملتی تھی، وہ اب جا کے سن 1300 عیسوی کے آس پاس ہمیں اولڈسٹ نسخہ ملتا ہے، اس وقت ہوں گے اس سے پہلے کے بھی نہیں ملتے۔ تو پھر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ ان کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔
قرآن کہتا ہے اب وہی ان کے مذہب کی کتاب وہ ہو گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا تو وہ انجیل ہے تو وہ ایک انجیل، یہاں 4 انجیلیں ملتی ہیں، 4 نہیں سینکڑوں تھیں۔ ان سینکڑوں کو سن 325 عیسوی میں ایک نیقیہ کاؤنسل ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو پریزنٹ اس وقت کا کنگ تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا، تو وہ جس عقیدے پہ تھا اس عقیدے کی 4 پاس کی گئیں، باقی سب کو جلا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ اسے بھی زندہ جلا دیا جائے گا جس کے پاس کوئی اور نسخہ ملا تو۔ ان سب میں وہ جو سینکڑوں تھے لوگوں نے اپنے پاس ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لکھ رکھے تھے، فرق تھا آپس میں۔ یہ 4 جو تھے اوریجنل یونانی زبان میں تھے، گریک، حضرت عیسیٰ کی تو زبان تھی نہیں گریک، یہ بھی اوریجنل صحیح معنوں میں نہیں تھے۔ جو یونانی زبان کے اندر جو یادداشتیں جس کے پاس جیسی تھیں، اس میں سے ان 4 کو اپروو کر دیا گیا جو آج چلی آ رہی ہیں۔ ان میں آپس میں جگہ جگہ بہت فرق ہے۔ پھر ان کے اندر حضرت عیسیٰ کی 3 طرح کی چیزیں مکس ہو گئیں۔ کلام اللہ بھی ان میں ہے، اللہ کا کلام ترجمے کی شکل میں ہے، اوریجنل تو نہیں ہے لیکن ترجمے کی شکل میں ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس میں کلام رسول بھی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں اپنے یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہی زبان سے وہ چیزیں نکلی جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، انہی کی زبان سے وہ چیزیں آئیں جسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ لیکن مسلمان الگ الگ دونوں چیزوں کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور اسے ہم حدیث میں گنیں گے۔ وہاں دونوں چیزیں سب ایک ہی جگہ ہیں، گٹ مٹ اسے نہیں سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا کہ اس میں سے وہ کیا ہے جو کلام اللہ ہے اور کلام رسول کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسری چیز اور مکس اپ ہے، اسے کر سکتے ہیں الگ، لیکن وہ اس کا حصہ ہے، انجیلوں کا بنا دیا گیا۔ وہ جو جسے ہم ہسٹری کہیں یا تاریخ کہیں، کوئی دوسرا بیان کر رہا ہے کہ پھر ییشو وہاں گیا، پھر ییشو نے یہ کیا، پھر لوگوں نے یہ کیا، وہ ساری تفصیلات جو ہیں ایک تھرڈ نیریٹر، ایک ہسٹورین، ایک اتہاس کار کوئی جو کچھ لکھ رہا ہے اسے اکٹھا کر رہا ہے، وہ بڑا حصہ اس کا بھی ہے۔ اب یہ سب مل کے کلام اللہ ہو گیا، ورڈ آف گاڈ، یہ تینوں مل کے ورڈ آف گاڈ کہلاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، اس کے بعد پھر یہ تو کل 4 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ پھر بہت لمبی فہرست ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو لوگ تھے ان کے کچھ شاگرد تھے اور کچھ نہیں تھے، ان کی لکھی ہوئی چیزیں انہوں نے جگہ جگہ تعلیمات اپنی بھیجی اور پیش کی مختلف قوموں کو۔ ان کو جو خطوط لکھے، جو لیٹرز لکھے دعوت کے، وہ سب جو ہیں وہ بھی کلام اللہ کے نام سے، ورڈ آف گاڈ کے نام سے اس میں موجود ہے، اور ورڈ آف گاڈ مانا جاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اس کے بعد کہتے ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، ورڈ آف گاڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اور لکھی اپنے ہاتھ کی چیزیں ہیں، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، اپنے یہاں بات تو ایک صفت پر آ گئی نا کہ اہل کتاب وہ ہوتے ہیں کہ جب ایمان لانے والوں کا ایمان صحیح حالت میں نہیں رہتا اور چیزیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر وہی لوگ اہل کتاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اصطلاحاً ٹرمینالوجی میں چاہے اہل کتاب ہم نہیں کہیں، آخری نبی کے ماننے والوں کو جو آخری نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان ساری صفات کے حساب سے یہ سب اہل کتاب ہو گئے۔ ان کے بہت سے فرقے ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ ہم ہی نجات والا فرقہ ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، کتاب اللہ کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا۔ یہ جو کچھ لکھتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، ان کے علماء جو کچھ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے۔ اب شریعت کیا ہے بھائی؟ یہ بتاؤ نا، قرآن شریف کی فلاں آیت یہ کہہ رہی ہے، یا حدیث کا بھی کہیں گے فلاں حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ شریعت مطہرات نے یہ کہا ہے، فالوورز کو ماننا ہے۔ بھئی اب شریعت کہہ رہی ہے، یہ کیا ہے بھئی؟ شریعت کیا چیز ہے؟ تو یہ تمہارے آپ کے اپنے ہاتھ کی لکھی بھی بہت سی چیزیں مرتب کی ہوئی ادھر نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کر کے مرتب کیا انہوں نے، لیکن یہ کہ پھر اصل حوالے تو وہاں کے دینا کہ بھئی یہ کہا گیا ہے، تو حوالہ جو دے، ریفرنس دے، وہ تو اللہ کے کلام سے دینا چاہیے۔ ایسا ہی سب جگہ ہوا کہ دین بگڑا اور دین بگڑ کے مذہب بن گیا۔ اصل تو اپنے اسپرٹ کے اعتبار سے یا اور کیوں قرآن نے ہم سے کہا کہ تم کہو جا کر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ قرآن نے بتایا یہی چیزیں ان کے اندر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نرک کی آگ تو ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، اور اگر کہیں ذرا کچھ دنوں کے لیے نرک میں گئے بھی تو وہاں سے نکال کر پھر ہمیشہ کے سورگ میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ تو نہیں کہتے تم لوگ، وہ لوگ جو آخری نبی کے ماننے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو نرک کی آگ ہے نہیں، وہ باقی سب کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، بودھوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور اگر کسی
برے کرموں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے کچھ دن اگر کوئی تھوڑی بہت اگر ملی سزا، وہاں سے نکال کے پھر ہمیشہ کا سورگ ہے، ہمیشہ کی جنت ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں، کسی جگہ پہ بھی کسی چیز کا فرق نہیں آ رہا. تو اصل میں تو پھر یہ جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اسے کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ بھی اہل کتاب ہی کی طرح ہے؟ اور اہل کتاب کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، کتاب والے، گرنتھ والے لوگ، گرنتھ والے تو ہیں لیکن گرنتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سمپرک نہیں ہے اصل گرنتھ سے. گروؤں کی لکھی ہوئی، اماموں کی لکھی ہوئی، اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے حساب سے چل رہے ہیں. اور وہ بھی ہر ایک کی گروپ کی اپنی اپنی الگ ہے، جن میں آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ چودراہٹ ہوتی ہے، ہمارا بڑھ جائے، ہماری طرف آ جائیں، دوسرا کھینچتا ہے کہ لوگ ہماری طرف آ جائیں، ہمارا گروپ بڑھ جائے. بھائی دھرم دین تو ایک ہوتا ہے، دھرم دین اگر ایک ہوا تو یہ سب کے الگ الگ کیوں ہیں؟ تو پھر یہ بھی بالکل ان میں اور اہل کتاب میں کیا فرق ہوا؟ ہم جو ٹیکنیکل ٹرمینالوجی اس میں تو چاہے نہ کہیں اہل کتاب، ورنہ اپنی تمام باتوں میں یہ بھی پھر اہل کتاب ہی ہوئے. تو ان سے بھی پھر یہ سمجھ لیں کہ ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے یہ ساری صفات تو وہی ہیں، ساری جتنے بھی اس کے اندر ان کے گڑ پائے جا رہے ہیں وہ تو وہی پائے جا رہے ہیں. تو تم ان سے کہو کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کفر کا مطلب انکار کرنا، کفر کا مطلب چھپانا. کیوں چھپاتے ہو؟ اسے کیوں چھپا رہے ہو؟ تو اور اللہ تو جانتا ہے، ہر بات کا گواہ ہے، اس سے تم چھپ نہیں سکتے، اس کے بعد بھی کرتے ہو. ایک دن سب کچھ یہ کھول دیا جائے گا. اب دیکھیے یہ آیات پہلے گزر چکی، میں اس میں سے یہ پچھلی دیوی کے ریفرنس دے رہا ہوں. یہ ابھی کچھ تھوڑا سا پہلے گزری، زیادہ پہلے نہیں. آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، کیا کرتے ہیں اہل کتاب؟ ان کا ایک گروپ ایسا ہے، یہ وہ لوگ جو پرانے گرنتھ والے ہیں، پورو گرنتھ والے، یہ بھی پورو گرنتھ والوں کی طرح ہو گئے. ان میں ایک گروپ ایسا ہے، يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ تقریریں کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں، سب قرآن کی باتیں کر رہے ہیں. واز کر رہے ہیں تو ایسا جیسے ویدوں کی ساری شکشائیں دے رہے ہیں. جتنی شکشائیں دے رہے ہیں وہ اوریجنل اللہ کے کلام سے توریت سے دے رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں جو کچھ چل رہی ہے ان کی. اب وہ عربی میں ہو گیا، یہ عوام کو تو نہیں معلوم، یہ بہرحال عوام کا قصور ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کے کلام سے پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بتا رہے ہیں جو کچھ بتا رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ سچ مچ اللہ کے کلام میں سے نہیں ہوتا جو کچھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ بتا رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو امپریشن یہی جاتا ہے ان کے سارے واضحوں کے اندر، ان کی تقریروں میں، ان کے پروچنوں کے اندر. ایک پنڈت جی آئے میرے پاس، بہت پرانی بات ہے، ہمارے ایک متر ہیں، وہ لے کر آئے دوست. ان کو یہ معلوم تھا کہ بھئی، ان کو پنڈت جی کو بتایا ہوگا کہ بھئی ہمارے دوست ہیں، ان کے پاس لے جانے ہیں، یہ ویدوں کا بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، گیان ہے. تو وہ آ گئے گرو جی ان کے ساتھ میں بیٹھے، ہم نے بہت سمان دیا، عزت کی، بٹھایا. اب وہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ آپ نے تو، اب ہمیں پتہ نہیں چلا آپ وہاں پر آئے ہوئے تھے، وہاں دھرم شالہ میں آپ کا تھا، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا. اب یہ تو ابھی معلوم ہوا ہے یہاں جب آئے ہیں. تو کچھ جب اب ملاقات ہو گئی، سوبھاگ سے آپ آ ہی گئے، تو کچھ ہمیں بھی گیان دیجئے. انہوں نے شروع کر دیا، ایک ہی آدمی کے لیے پورا پروچن بتانا شروع کر دیا تھا. اب میں انتظار کرتا رہا ذرا سا، چونکہ وہ سن کر آئے تھے کہ یہ ویدوں کا گیان رکھتے ہیں. اب یہ تو نام لیتے ہیں، ہر ایک نام چلتا ہے. بڑے بڑے سمودایوں کے جو گرو ہیں، ان کی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی، کوئی ویدوں کا گیان نہیں رکھتا، نام لیتے ہیں اس کا. تو ان کا یہ بھی، تو اب انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ بھی کہلاتے ہیں، کچھ اپنے ادھر ادھر سے کچھ پڑھ دیتے ہوں گے. انہوں نے اپنا جو کچھ شروع کیا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ویدوں کی شکشاؤں کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں. میں نے تھوڑی دیر تو کیا برداشت، وہ بھی دے رہے، اپنے شلوک لوگ بھی پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد ذرا دیر بعد میں نے ان کے فلو کو توڑ کے کہا کہ مہاراج ایک ذرا سی آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے بہت سے بتایا وید منتر پڑھ رہے تھے، یہ وید میں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سب وید کے ہیں یہ. میں اندر گیا، وہ وید اٹھا لایا اور میں نے وہاں میز پہ رکھ دیا. ان کا چہرہ فق ہو گیا. میں نے کہا مجھے یہ بتا دیجئے، میں اس میں نشان لگا لوں، میں نے تو ساروں کا ادھین کیا ہے، لیکن یہ شکشائیں مجھے نہیں ملیں جو آپ دے رہے ہیں، وید کے ریفرنس سے دے رہے ہیں، تو مجھے نشان لگوا دیجئے وہ جو بھی منتر ابھی تک آپ نے پڑھے وید کے. تو وہ انہوں نے کہا وہ وید کی شاخائیں ہوتی ہیں، شاخاؤں کی شاخائیں ہوتی ہیں، یوں ہوتی. میں نے کہا مہاراج یہ تو مجھے پتا ہے،
शाखाओं का सब मालूम है मुझे। अब वेद का जब हवाला देकर कुछ कहा जाता है तो वो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये रखे हुए। उसके अलावा जो शाखाएं हैं उन शाखाओं की बातें जाने दीजिए जो कहीं मिलती नहीं, और फिर शाखाओं का क्या अर्थ होता है वो तो फिर लंबी बात हो जाएगी। इन 4 में से बता दीजिए कहीं कुछ है। उसके बाद फिर वो बोले इतना समय हो गया, और बड़ी देर, इतनी देर के लिए तो नहीं आए थे, उनसे बोले। और फिर उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर चले गए, ये भी नहीं इंतजार किया कि साथ में चले, और चले गए वो। तो वो जो लेकर आए थे हमारे दोस्त, वो मेरी तरफ देखा, बोले ये क्या हुआ? मैंने कहा आप लाए थे, आप बताओ क्या हुआ। तो ये क्या हुआ? खैर बहरहाल वो थोड़ी सी बात करके फिर वो भी चले गए बात को। ये होता है कि ये लोगों को, अब वो तो सोच भी नहीं सकते कि मुसलमान अंदर से वेद उठा लाएगा। अब कितने ही हिंदू बड़े बड़े गुरु वेद का नाम लेते हैं, सब कुछ कह रहे हैं, कोई ये थोड़ी कहता है कि लाके दिखाओ किधर है। इनसे कौन पूछता है वहां पर जो जितने वास कर रहे होते हैं कि बताओ कहां से तुमने ये तिलावत की थी, कुरान में है कहीं पर, इसमें ये बताओ किधर है, ये हदीस कहां पे मिलती है जो कुछ आप कह रहे हैं। लोग उसे सब कुरान हदीस समझते हैं, तो वो उसमें अरबी इस्तेमाल करेंगे, जबान ऐसी होगी कि वो लोग ये समझें कि वो किताब में लितासबू हो, तुम ये समझोगे उससे कि ये उसमें से पढ़ रहे हैं कुरान में से। वमा हुआ मिनल किताब, नहीं होता उसमें से। वयक़ूलून हुआ मिन इंदिल्लाह, कहते हैं अल्लाह की तरफ से, वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, नहीं होता अल्लाह की तरफ से वो, और कहते हैं लोगों से ये है कि ये अल्लाह की तरफ से। वयक़ूलून अल्लाहिल कज़िब व हुवा यअलमून, ये जानते बूझते अल्लाह पर झूठ गढ़ रहे हैं, ईश्वर की तरफ झूठी बातें मंसूब कर रहे हैं। नहीं होता ईश्वर की तरफ से, वो कह रहे हैं कि वो है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये खुदा का कलाम है, ये देववाणी है, और वो नहीं होता। अब हमारे यहाँ इनके, क्रिश्चियंस के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए चला आ रहा है उनके सारे प्रवचन के अंदर द ओनली बीगॉटन सन ऑफ गॉड, एक लफ्ज बीच में आ रहा है बीगॉटन। सन ऑफ गॉड तक तो हम उसको यूं समझ सकते हैं कि सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है, कोई ऐसे नहीं जैसे इन माँ बाप के बेटे होते हैं। लेकिन बहरहाल बाइबल की लैंग्वेज के अंदर हमें मालूम है कि सब नेक लोगों को खुदा के बेटे कहा गया, जितने नेक हैं, जितने बुरे हैं उन्हें शैतान के बेटे कहा। वल्दियत किसी की थोड़ी बदलती है, कोई नेक हो गया तो वो खुदा का बेटा बन गया, कोई बुरा हो गया तो वो शैतान का बेटा हो गया। तो ये उनकी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, समझ में आता है। ओनली भी हम कह सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, ओनली सन ऑफ गॉड, यानी इस दर्जे का कि ये सबसे ऊपर जो हो। उसके बारे में कहा जाता है कि शहर में कोई डॉक्टर है तो बस ये है, हालांकि हैं तो कम से कम 500, लेकिन वो कोई ऐसा होता है जिसके बारे में हम कहें इसके मुकाबले पे तो कोई नहीं, तो कहते हैं बस यही अकेला है। इस मायने में जो वक्त का पैगंबर हो, नबी हो, उसे हम ये भी कह सकते हैं अकेला पुत्र। सारे नेक लोग अगर उसके पुत्र तो वो अकेला पुत्र। अब उसके साथ जुड़ा हुआ है द ओनली बीगॉटन। बीगॉटन का मतलब तो ऐसी हुआ है उससे निकला हुआ, उससे पैदा हुआ। जैसे एक बाप और बेटा होते हैं, उसी का जना हुआ, ये साथ में जोड़ा। ये कहीं जिनसे ये ट्रांसलेशन इश्यू होते हैं उन ओरिजिनल्स में कहीं नहीं है बीगॉटन लफ्ज। ये लोग खूब जानते हैं, पादरी सारे जानते हैं कि नहीं है, और ये इसी को बोले चले जाते हैं, उसमें नहीं है। एक गलत ट्रांसलेशन था जो जब डिस्कवर हुआ कि ये गलत है तो वहां से इसे छोड़ देना चाहिए था। फाइनल रिसर्च तहकीकात के मुताबिक पिछले लोग लिखते चले आ रहे थे, और उसके बाद फिर बात को जब उसको टैली किया गया तो ये वर्ड नहीं निकला उसके अंदर। ओरिजिनल का क्या मतलब? वो जो ग्रीक यूनानी में है वो भी ओरिजिनल नहीं हुआ, लेकिन जिनसे ट्रांसलेशन हो रहे हैं इस वक्त हम उसी को ओरिजिनल कह रहे हैं, उसमें भी नहीं है। जब नहीं है तो ये कहां से? और आज भी कहे चले जा रहे हैं, ये मालूम हो गया कि नहीं, ये नहीं था, इसे मत बोलो। तो ये है कि कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। यक़ूलून हुआ मिन इंदिल्लाह वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, नहीं होता ईश्वर की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होता। और ये अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते, जानते हैं इस बात। वहुम यालमून। कुल, अगली आयत, या अहलल किताब, इनसे ये भी कहो कि ए पूर्व ग्रंथ वालों, और फिर ये भी पूर्व ग्रंथ वाले ही हो गए सब जो अपने आप को ये अंतिम ग्रंथ वाले कहते हैं। इनसे कहो ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह मन आमना तबगूना इवजा, तुम अल्लाह के रास्ते पे रुकावट बन के, रोक बन के खड़े हो जाते हो। जो लोग जाना चाहे उनके रास्ते में रुकावट बन के खड़े हो जाते हो। भाई तुम नहीं मान रहे, तुम कुछ लोगों को बुला रहे हो, उन्हें गुमराह कर रहे हो।
جو صحیح راستے پہ جانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جانے دیں گے. یہ تصدون کا مطلب جیسے آپ نے ترجمے میں انواد میں آپ یہ دیکھیں کہ تم کیوں روکتے ہو, اس کا اصل مطلب ہوتا ہے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جانا, رکاوٹیں کھڑی کر دینا کہ نہیں جائیں. میرے 4 جگہ کینسل ہوئے, پروگرام ہونے والا ہے, اب آگے اب بھیڑ آگے ان کا یہاں نہیں ہوگا ہی نہیں. آپ نہیں متفق ہیں, آپ سہمت نہیں ہیں. اب یہ تحریکوں میں شروع کے دنوں میں جگہ جگہ آتے ہیں, یہ مقام آتے ہیں, تو کہ آپ نہیں سہمت ہیں, تو نہیں سہمت ہیں آپ اپنے لوگوں سے اپنی باتیں کرتے رہیے. کسی آپ کی جگہ پر نہیں ہو رہا ہے, ایک آڈیٹوریم میں ہو رہا ہے, کسی اور جگہ ہو رہا ہے, ارے فلاں صاحب جو اپنے ہیں وہ اپنے اسکول میں کرا رہے ہیں, اب آپ کون ہے کہ یہاں نہیں ہونے دیں گے؟ تم رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, روکتے ہیں. اور سمپل روز کا روکنا بتاؤں میں آپ کو, سمپل روز کا روکنا, کتنی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہتی ہے نا قرآن مت پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, پد بھرشٹ ہو جاؤ گے, اللہ کا کلام پڑھو گے تو پد بھرشٹ ہو جاؤ گے, تم مت پڑھنا. اور پھر اس کے اوپر سر پھٹے ہیں. اگر مسجد کے اندر کسی نے قرآن کے ترجمہ پڑھنا چاہو, اس پہ جھگڑے ہوئے ہیں, اس پہ لاٹھیاں چلی ہیں, یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہوتے ہوئے تم مت پڑھو, اللہ کو اپنا حساب دینا. یہ تم دوسروں کو کیوں روک رہے ہو کہ تم نہیں کرو گے؟ تو یہ خود نہیں کرتے, دوسروں کے راستے میں رکتے ہیں اور زبردستی دوسروں کو روکتے ہیں. تو یہ تم کہہ دو ذرا اہل کتاب سے یہ بات, پورو گرنتھ والوں سے, ان سے کہو, ان سے تو کہنا, ان سے بھی کہو, یہ جو کچھ بھی ایسا کر رہا ہے ان سب سے ہی کہو کہ یہ کیا کرتے ہو تم. لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا, جو سچ مچ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے ایمان لانے والا, اس کے راستے میں ٹیڑھے نکالتے ہو کہ یہ دیکھو یوں ٹیڑھا ہے, ایسا غلط ہے, اس میں زبردستی ٹیڑھ نکالتے ہو. وانتم شہداء, تم خوب جانتے ہو, تم اس بات کے گواہ ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور اللہ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے, غافل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس گیان نہیں ہو جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. اور پھر وہ تو اس کا عمل تو اس کا تو قانون بنا ہوا ہے, وہ قانون جو ہے لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. تم کر رہے ہو, عمل کا بدلہ رجسٹر ہو رہا ہے, فوراً دیا نہیں جاتا, اکٹھا ہوتا ہے, اس کے بعد دیا جاتا ہے تاکہ شاید توبہ کر لو بیچ میں. لیکن وہ تو ہاتھ کے ہاتھ چل رہا ہے بدلہ, تو وہ غافل نہیں ہے اللہ کا قانون. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہاتھ کے ہاتھ بدلہ بھی تمہارا چل رہا ہے. جب گھڑا بھر جائے گا, جب اس کا فائنل آخری پوائنٹ آ جائے گا, تو پھر اس کے بعد توبہ بھی نہیں قبول ہوگی, پھر سزا مل جائے گی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. روکنے کی ایک میں بتاؤں پرانا واقعہ آپ کو. ایک صاحب تھے, بجنور کے تھے, مجھے خط لکھا کرتے تھے, پرانی بات ہے یہ, یوں سمجھ لیجئے کہ 90s کی, ادھر 94-5. مجھے خط لکھتے تھے بڑے لمبے لمبے, بڑی اچھی اردو کی ان کی رائٹنگ تھی, قرآن کی آیات اور بہت کچھ لکھتے تھے, لمبے لمبے خط آتے تھے. وہ ہم بھی کبھی کبھی کچھ کوئی جواب دیتے تھے اس کا. بڑے پریشان تھے. پہلے کبھی وہ انہوں نے جماعت اسلامی جوائن کی, چھوڑ دی, کہیں تبلیغ جماعت جوائن کی تھوڑے دنوں, پھر چھوڑ دی, پھر جماعت اسلامی جوائن کی, پھر چھوڑ دی, پھر ادھر اہل قرآن کی طرف گئے. ادھر گئے تو لوگ مارنے لگے انہیں, پٹائیاں ہونے لگی ان کی. اب آج بھی لوگ ہوتے ہیں تو بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں, اس وقت ذرا اور کم ہوتے تھے تو لوگ سختیاں کرنے لگے. یہ ڈیبیٹ تو ان پہ چل رہی تھی. اب لوگ جو ہیں وہ ظلم کر رہے تھے اور زیادتی کر رہے تھے, اور وہ موب بنا کر ایسا تھا کہ جیسے جان سے مار دیں گے, تو اس راستے سے ہٹ. وہ ڈائریکٹ قرآن سے سمجھنا چاہ رہے تھے چیزوں کو. ٹھیک ہے اہل قرآن سچ مچ ہوئے یا نہیں ہوئے, لیکن ان کا یہ تھا کہ میں قرآن سے سمجھوں گا. وہ اس جگہ آ گئے تھے. اب وہ لوگ ان کے اوپر کرتے تھے اٹیک یا حملے, اور یہ ان کو باقاعدہ ایسا ہو گیا کہ جیسے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے, ان کے جان کا خطرہ ہو گیا, دھمکیاں آنے لگی. پھر وہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب وہ لوگوں سے بہت اپنے آپ کو انہوں نے بڑا خطرہ محسوس کیا, مسلمانوں سے, کہ یہ جان سے مار دیں گے. انہوں نے یہ سمجھا چاہے جان سے نہیں مارتے تو وہ ہاتھ پاؤں توڑ دیتے, پٹائی کرتے, ان کے بچوں کو ستاتے, ان کی بیوی کو ستاتے, اور ستا رہے تھے, دھمکیاں تو دے ہی رہے تھے. تو پھر انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں کنورٹ ہو گیا, میں ہندو ہو گیا. اور پھر وہ باقاعدہ اس کی پوری وہ ہوئی, اس کا کاریکرم ہوا ان کے ہندو بننے کا. لکھا انہوں نے مجھے کہ میں قرآنی ہندو ہو گیا ہوں. اب اس کے بعد یہ بھی لکھا, بڑی پوچھوں پہ تاؤ دے دے کے آتے تھے سب گھر گھیرنے کے لیے, اب کوئی قریب نہیں پھٹکتا, اب کوئی نہیں آتا, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کوئی چھو لے. یہ سب وہاں تک تھا جہاں تک میں اس قرآن کی بات کچھ کرنا چاہتا تھا. بات کو ملے بھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں, ویسے ہی مانتا ہوں, اور اصل میں تو ہندو ہونا کوئی بات نہیں, ہندو تو آپ بھی ہیں, سب ہیں, اور ہندو تو, اور جو ہندو دھرم ہے وہ بھی کوئی قرآن کے دھرم سے اصل دھرم الگ نہیں ہے, میں اسی دھرم کے اوپر ہوں.
لیکن وہ تب سے لے کے آج تک وہ بھارت نام رکھ کے وہ ہندو ہو گئے. وہ پھر وہ رسمیں جتنی تھی وہ اپنی جگہ تھی جو ان کی ہوئی, لیکن وہ لکھتے تھے, کہتے تھے میں قرآنی ہندو ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو راستوں سے روکنے والے ہیں یہ سب ہوا ہو گئے, سب بھاگ گئے. جب ان کے ساتھ جب انہوں نے ہندو اعلان کیا تو ہندو سپورٹ آئی. اب ان کی کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کو دھمکی دیں, اس سے پہلے تک جان سے مار ڈال رہے تھے. یہ راستے سے, اللہ کے راستے پہ, صحیح راستے پہ جانے سے روکنے والے لوگ ہیں. تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ سب جانتا ہے, غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو, جیسا بھی کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, یہ جتنے بھی فرقے بنا لیے انہوں نے الگ الگ, ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انوسرن کرو گے, کسی ایک کی بھی اطاعت کرو گے, ایک کے بھی پیچھے چلو گے, ایک کے, ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے نا کہ ہماری طرف آؤ, یہ جو ہے یہ راستہ لے کے جا رہا ہے سفلتا کی طرف, یہ راستہ لے کے جا رہا ہے مکتی کی طرف, یہ نجات کی طرف, اور یہ باقی سب جتنے ہیں یہ غلط ہیں. ہر ایک یہ کہتا ہے. تو اگر تم ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی گئے, بڑی اہم بات ہے یہ, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, ان کن کو, جن کو کتاب دی گئی. اب یہاں اور وائڈ ہو گیا سرکل. اہل کتاب اور الذین اوتوا الکتاب میں ایک فرق ہے. اہل کتاب میں نے آپ کو بتایا قرآن کی ٹرمینالوجی کے اندر ان کو کہتے ہیں جن کے پاس کتاب بھی ہے, نبی کا رشتہ بھی پہچانتے ہیں. الذین اوتوا الکتاب, جن کے پاس کتاب ہو, اس میں اہل کتاب تو آ ہی گئے, لیکن وہ سب لوگ بھی آ گئے جو نبی کا رشتہ نہیں پہچانتے. جو یہاں پہ ہندوستانی مذہب والے جو لوگ اپنے آپ کو یہاں پر سناتن دھرمی کہتے ہیں, اس میں وہ بھی آ گئے سارے. تو اگر تم ان میں سے کسی ایک گروپ کا بھی, یعنی پورے سمودائے کا نہیں, یہ جو الگ الگ ان کے وہ بنے ہوئے ٹکڑے, کسی ایک طرف بھی اگر کسی ایک کا بھی انوسرن کیا تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین, یہ تمہارے صحیح ایمان سے تمہیں پلٹا کے غلط راستے کے اوپر ڈال دیں گے, کفر کے راستے کی طرف ڈال دیں گے. جن میں سے جدھر بھی جاؤ گے کفر کی طرف چلے جاؤ گے, کسی ایک کی طرف جاؤ. بڑی سخت بات کہی قرآن نے. یہ جتنے کہتے ہیں کہ ہم سچ کے اوپر ہیں, وہ بھی میں یہاں سے شامل کر کے کہہ رہا ہوں, جتنے مسلمانوں میں ہر ایک کھینچ رہا ہے ہماری طرف آ جاؤ, یہی سچا راستہ ہے. تو ان میں سے کسی ایک طرف بھی گئے اگر, اس لیے کہ سچا راستہ تو ایک ہوتا ہے, یہ بہت سے الگ الگ کیسے اس میں سے نکل آئے. یہ مذہب بہت سے ہوتے ہیں, دین بہت سے نہیں ہوتے. تو اس میں سے کسی ایک میں بھی چلے گئے تو یہ سمجھ لو کہ پھر وہ کفر ہو گیا. وہ اپنے ایمان لانے کے بعد تم غلط جگہ نکل گئے. قرآن یہ کہتا ہے, یہ اس گزر چکی آیت پہلے میں اسی صورت کے اندر, آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام. دین یا یہ دین جو ہے یہ پریائے واچی ہے دھرم کا. یہ مذہب اور چیز ہے, یہ مذہب پر آگے سارے لوگوں نے مذاہب بنا لیا الگ الگ. دین تو اللہ کا دھرم جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک رہا. ان الدین عند اللہ الاسلام, عربی میں اسے اسلام کہتے ہیں. سمرپن کا, سر تسلیم خم کرنے کا, سر جھکانے کا, ہمیشہ سے ایک ہی دین رہا ہے. یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, شروع سے ایک ہی رہا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ, اور جن جن لوگوں کے پاس کتاب آئی, جنہیں کتاب دی گئی, ان لوگوں نے جب اس میں وبھید کیا اور اختلاف کیا, إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم, وجہ بتائی کہ کیوں کیا. یہ ہمیشہ صحیح گیان آنے کے بعد کیا ہے لوگوں نے, اس سے پہلے اختلاف ہوتا ہی نہیں. جب تک گیان نہیں آیا, کتاب نہیں آئی, کوئی چیز نہیں آئی, جو جس راستے پہ چل رہا ہے, جیسی پوجائیں کر رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیتا. اب گیان آ گیا, علم آ گیا, تو اختلاف اس پہ شروع ہوتا ہے کہ صحیح گیان کیا ہے ایشور کا. اور ہر ایک جو ہے وہ دھرم کی بات کرتا ہے, اپنے اپنے مذہب, دین کی بات کرتا ہے اپنے اپنے مذہب کو سامنے رکھ کے. تو اختلاف جو آتا ہے وہ تو علم آنے کے, گیان, صحیح گیان آنے کے بعد آتا ہے. اس میں گپلا جب کرتے ہیں, اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو وہ علم آنے کے بعد بغیم بینہم, چودراہٹ چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چودھری ہو جائیں. ہر گروپ یہی چاہتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی اختلاف ہوا تو یہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک چودراہٹ چاہتا ہے. یہ ہر ایک جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہماری پارٹی بڑی ہو جائے اور ہم ہوں اس کے لیڈر. بغیم بینہم, یہ ایک دوسرے پر چودراہٹ چاہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دوسرا, یہ بھی پہلے گزرا ہے, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109, کہ کیوں, اور ریزن بتایا کیوں ہوتا ہے, یہ فرقے کیوں بنتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ اہل کتاب کی اکثریت, سب کو نہیں کہا, لیکن یہ پورو گرنتھ والی اکثریت جتنی ہے اہل کتاب کی, یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی بھی طرح سے جو تم صحیح راستے پہ اس سے تمہیں واپس سے انکار, کفر کے راستے کی طرف پلٹا دیں. یہ سب یہ چاہتے ہیں.
من بعد ما تبین لهم الحق، یہ اس کے بعد ہے جب کہ وہ سچ کو جانتے ہیں، حق کھل چکا ہے ان پر، یہ اس کے بعد کرتے ہیں کہ حق ان کے اوپر کلیئر ہے اور واضح ہے۔ یہ جو بھیڑ کو بھٹکاتے ہیں یہ جانتے ہیں اپنا انجام کیا ہوگا اللہ کے یہاں، ایشور کے یہاں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہاں پر یہ بڑے بن جائیں اور بڑے بن جائیں، یہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حسد من عند انفسہم، یہ اس لیے کرتے ہیں ان کے دلوں میں حسد ہے، عرشیا ہے ان کے دلوں میں، اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ریزن یہ ہے حق ان کے اوپر کھل چکا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں سے عرشیا ہے۔ یہ تو تب ہوگا نا جب یہ دھرم، یہ سمودائے الگ الگ، جب مانیتائیں الگ الگ بنا رکھی ہوں گی اور ہر ایک اسی کو دھرم کہہ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جو عرشیا ہے، حق کھل جانے کے بعد، سچ کھل جانے کے بعد پھر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ وجہ بتائیے اگلی آیت، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کر سکتے ہو ناشکری، کیسے چھپا سکتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو کفر کے یہ تینوں معنی، تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہے تمہارے پاس ہے نہیں ہے، صحیح حالت میں ہے۔ اب یہ تو پھر ان سے کہا جائے، ان کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس تو مکس اپ ہیں، ان کے خود اسکالر کہتے ہیں مکس اپ ہیں، اسے ورڈ آف گاڈ کہتے ہیں، لیکن خود مانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کون سے سن میں لکھی، کس نے لکھی، جس نے لکھی اس کا پتہ نہیں ہے، یہ سب ان کی ریسرچز میں خود موجود ہے۔ تو اصل میں تو پھر یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس تو بالکل سچی سچی ٹھیک ہے اللہ کی کتاب، ورڈ آف گاڈ ہے، تو پھر تم کیسے کفر کرتے ہو؟ تم کیوں چھپاتے ہو اسے؟ تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو، اس کی عملاً اپنے تعلیمات کا، اس کی، بلکہ جو اس راستے پہ جانا چاہے اس راستے میں تم روک بن کر کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر تو اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے بیچ رسول بھی ہے۔ اب کیسے ہے رسول آپ کے بیچ میں؟ رسول تو آخری ہو چکے۔ رسول یہاں لیٹرل میننگ میں ہے، اور جگہ جگہ آیا قرآن میں یہ لفظ رسول، نبی نہیں آیا ہے، لیکن لٹرل میننگ کے اندر خالی نبی صرف ان کے لیے آیا کہ جن کو اللہ نے مقرر کیا تھا خود، اور ان کے اوپر وحی نازل کی اور اپنے اور کوئی پیغام دیا۔ رسول جگہ جگہ قرآن شریف کے اندر بہت سی جگہوں پر لفظی معنوں میں بھی آیا۔ مصر کا جو راجہ تھا، شاہ مصر، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، ان کے پاس اپنا سندیش دے کر بھیجا کچھ، قرآن نے کہا اپنے رسول کو بھیجا، وہ تو راجہ کوئی ایمان والا نہیں تھا شاہ، اس نے جو حضرت یوسف کے پاس جسے بھیجا، تو یہ پیغام لے جانے والا رسول کی یہ میننگ ہے۔ تمہارے بیچ میں اس کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں، اللہ کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں اور اس کے اللہ کی آیات کا پیغام پہنچانے والے بھی تمہارے بیچ میں موجود ہیں، اس کے بعد انکار کرتے ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کوئی ہوتا ہی نہیں، لیکن ہے موجود، اس کے بعد تم انکار کرتے ہو، یہ اللہ کی آیات کو ڈائریکٹ سننا ہی نہیں چاہتے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی بھی، یہ تھے بڑا عجیب الفاظ ہے، یعتصم لپٹ گیا، چمٹ گیا، جو اللہ سے لپٹ گیا یعنی اسی کا ہو گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہی ہے جس کا مارگدرشن کر دیا گیا، جس کو ہدایت دے دی گئی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ سے لپٹنا کیا ہوگا؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو پکڑ لینا ٹھیک سے، باقی کوئی اینٹیٹی یہاں پر تھوڑی کہ اسے لپٹ گئے جا کر، تو جو خالص اس کا ہو گیا اس کی صحیح ہدایت ہو گئی، اس کو صحیح مارگدرشن اس کا کر دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے میننگ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ ہمارے یہاں انوادوں میں، ٹرانسلیشن میں، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنا اس کے جو اس کی مول دھاتو ہے، مادہ، اس میں ڈرنے کا لفظ ہی نہیں، کہیں شبد نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ تو تقوی کا قرآن کی ٹرمینالوجی میں میننگ یہ ہے اس سے محبت اتنی ہو، پریم اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس کی ہر جو چیز اسے پسند نہیں اس سے بچنے لگے، اس کی ناپسند سے ڈر، وہ ڈر جو محبت بڑھ جانے کی وجہ سے آ جاتا ہے، ارے خفا ہو جائیں گے، پسند نہیں آئے گا، تو کہا کہ یہ تقوی اختیار کرو، اس کی اوگیا سے، ایسے بہت سی اتنی محبت ہو کہ اس کی اوگیا سے، اس کی نافرمانی سے بچنے لگو ایسے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مر مت جانا کبھی، بڑے عجیب الفاظ ہیں، دیکھو مرنا مت، یہ کسی سے کہا جائے مر مت جانا، اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ قرآن نے کہا دیکھو مر مت جانا، ایسی حالت میں مت مر جانا کہ تم سر جھکائے ہوئے نہیں ہو، تم سرنڈر کیے ہوئے نہیں ہو، تم سر تسلیم خم کیے ہوئے نہیں ہو،
تم نے سمرپن نہیں کیا ہوا ہو، ایسی حالت میں موت نہیں آ جائے. اس کا خیال رکھنا کہ جب موت آئے تو کم از کم اس وقت تمہاری حالت انکار کی نہیں ہو. اب کسی کو اگر معلوم ہے کہ ہماری موت کا ٹائم کچھ ہے تو پھر جو دل چاہے کرتا رہے اور پھر آخر میں ٹھیک ہو جائے. جب کسی یہاں بچے ختم ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، جوان ختم ہو جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کب گزر جائے گا. یہ کہا کہ دیکھو مرنا مت جب تک، اس کا مطلب یہ کہ ہر لمحے ہر مومنٹ تمہیں اس حالت میں رہنا ہے کہ جو اس کا آدیش ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کے آگے ہم سر جھکائے ہوئے. اللہ وانتم مسلمون، اسے کہتے ہیں مسلم. کہ جب تک مسلم نہیں ہو تو مر مت جانا، اس حالت میں نہیں ہو تو مت مرنا. کا مطلب یہ کہ ہر وقت تمہیں ہر مومنٹ، ہر لمحے، ہر چھڑ اس کا خیال رکھنا ہے کہ تم سر جھکائے ہوئے ہو، تم اس کی جو رضا ہے اس کو ماننے والے ہو. اس کا لگاتار خیال رکھنا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کب تک؟ ابھی ہر مومنٹ. لائف کتنی سی، زندگی کتنی سی ہے، ٹیسٹ کتنا سا ہے، نہیں لگتا چھوٹا، بہت لمبی ہے. یہ چھوٹا تو کوئی چیز چھوٹی تو تب لگتی ہے جب کسی بڑی چیز سے کمپیئر کرتے ہیں، جب مقابلہ کرتے ہیں. یہاں سے سول لائنز کتنی دور ہے؟ بہت دور ہے بھائی، پیدل تھوڑی جائیں گے. بائک ہو تو چلے جائیں، گاڑی ہو تو چلے جائیں، رکشہ کر لیں گے، ورنہ تو وہ کافی دور ہے. جب وہ کافی دور اس کو کہتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دلی کتنی دور ہے، دہلی کتنی دور ہے، تو اب یہ بہت قریب ہے، یہ تو یہیں پر ہے. دہلی تو بہت دور ہے. تو جب مقابلہ آتا ہے، کمپیریزن آتا ہے کہ کوئی ریفرنس پوائنٹ سے، تب کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، ورنہ کوئی چیز نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے. تو جب اس جیون کا، اس زندگی کا، وہ جو آگے آنے والا ہے اننت جیون، جب اس سے مقابلہ کریں تو چاہے جتنا ہو، یہ تو 70 80 90 سال ہے، اگر لاکھوں سال ہوتا تب بھی زیرو کے برابر ہوتا. اننت کے مقابلے میں تو ہر فگر زیرو ہوتی ہے، لامحدود کے مقابلے میں، انفائنائٹ کے مقابلے میں. تو اصل میں اس جیون کو سامنے نہیں رکھتے، تو اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے، ورنہ پھر تھوڑا سا ہے. کب تک؟ ہر مومنٹ. اس کے بعد تو پھر امتحان تو اتنے دنوں کا ہے بس، اور اس کے بعد تو پھر یہ اس طرح کی یہ پابندیاں، یہ چیزیں ختم ساری. اس کے بعد تو انعام ہے اور ریوارڈ ہے سارا، اور وہ آنند جیون کا ہے. تو دیکھو ایسی حالت میں مت مر جانا، اس کا خیال رکھنا. یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، اور چھوٹی سی تمہیں تبھی لگے گی جب اس کا خیال رکھو گے کہ وہ کتنی بڑی ہے، ورنہ چھوٹی نہیں لگے گی. تو چھوٹی سی زندگی کے اندر، اس کے اندر ایک ایگزام دینے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ گیا، بچہ گیا اور بیٹھے 3 گھنٹے بیٹھنا ہے. 3 گھنٹے بہت ہو گئے. بہت نہیں ہوئے اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر وہ پورے سال باہر ہے. اس پورے سال کے مقابلے میں 3 گھنٹے تم لگ کر سارا توجہ یہیں دے لو. اب وہ 3 گھنٹے تمہیں زیادہ لگنے لگے اور دل اچاٹ ہونے لگے اور توجہ کی اتنی دیر، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ تمہاری یہ بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکس بہت کم آئے، ایسی جسٹ پاس ہو گئے. تو ایسی حالت میں مت مر جانا کہ تم مسلم نہیں تھے، تم سرنڈر کیے ہوئے نہیں تھے. یہ مسلمان و مسلم میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ مسلمان جو کہتے ہیں اپنے، اسی کا نام رکھ لیا انہوں نے مسلمان یہاں کی لینگویج کے اندر. لیکن اصل میں مسلم تو وہی ہے کہ جس نے آتم سمرپن کر دیا، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، جس نے ٹوٹل سرنڈر اپنی خواہشات کو اس کی اچھا کے پرتی سمرپت کر دیا، وہ ہے مسلم. ورنہ کوئی مسلم نہیں ہے، چاہے وہ چیز کے گھر، چاہے جس گھر کے اندر پیدا ہوا ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور سب مل کر، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سب مل کر اجتماعی طور پر، ساموہک طور پر اس کی رسی کو پکڑ لینا مضبوطی سے. رسی کیا ہے؟ اب یہ تو الگ الگ لوگ اپنا اپنا ایکسپلین کرتے ہیں. وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو امام ہیں، اماموں کی چین ہے نا، وہ ہے اس کی رسی، اللہ کی رسی. اب بات یہ کہ مطلب کس کی بات مانے؟ سب الگ الگ دعوے ہیں. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن ہے، سب الگ الگ دعوے ہو گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو جتنے بزرگان دین ہیں نا، یہ اللہ والے اور ولی ہیں، یہ ہے اس کی رسی، بھائی ادھر سے یہ اس کی رسی ہے. یہ لوگوں کے اپنے الگ الگ دعوے ہو گئے. ہے کہ اللہ کی رسی اصل اللہ تک پہنچنے کا صحیح ذریعہ جو قرآن نے بتایا، جو اللہ نے خود بتایا سادھن. رسی کیا ہوتی ہے؟ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس میں خود وہاں پر چھلانگ لگا کر اس کو بچانا جو ہوتا ہے وہ رسکی ہوتا ہے. بلکہ اگر اس وجہ سے ڈوب رہا ہے کہ موجیں زیادہ ہیں تو پھر وہ بھی ڈوب جائے گا ساتھ میں. رسی پھینکی جاتی ہے. اچھا کوئی بڑا سا ڈنڈا نہیں دیا جاتا، کوئی بانس واس اگر ہو کہ لو اسے پکڑ لے. یہ ہوتا ہے رسا لاؤ کوئی، اور رسی اسے پھینکی جاتی ہے. چھت پر چڑھنا ہے،
چھت سے اترنا ہے رسی ڈالی جاتی ہے، پیچھے سے اگر چڑھنا ہے، اگر یہاں پر سارے راستے بند ہیں اور چھت پر جانا ہے تو رسی ہوتی ہے، راڈ نہیں ہوتی، کوئی سیڑھی نہیں ہے، کوئی راڈ مل گئی تو راڈ سے نہیں چڑھتے، راڈ الگ چیز ہوتی ہے، رسی الگ چیز ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو رسی سمجھ لیں کہ رسی راڈ نہیں ہوتی، اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ رسی میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، اسٹیف نہیں ہوتی بلکہ لوچ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، رسی جو ہوتی ہے جیسے راڈ ہے وہ تو ایک پورا یونٹ ہے، لوہے کی راڈ ہے، رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے، بٹی جائے گی تو کئی چیزیں ہوں گی نا، کم از کم دو تو ہوں گے جس سے بٹا جائے گا، کوئی دو چیزیں جس سے بٹ دیا اس کو، سنگل کوئی اگر خالی ہے سنگل تو اسے رسی نہیں کہیں گے، کوئی سنگل چیز ہے چاہے اس کے اندر لوچ ہے وہ رسی نہیں ہوگی، وہ چھڑی ہوگی، وہ چھڑی جو ہے فلیکسیبل ہے، اسٹیف نہیں ہے لیکن رسی نہیں ہوگی۔ رسی تو دو چیزوں سے، دو دھاگوں سے بٹ کر رسی بنے گی، دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی، بہت بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ قرآن نے بتایا وہ یہ بتایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دیکھو اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی کرنا، اور تم میں اولو الامر ہوں ان کی کرنا، رسی ہو گئی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو رسی ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ کون سا ہے، اور دوسرے خالی اس کی سپورٹ کے لیے ہیں، یہ پھر الگ دوسری ایک بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں بتائیں اس کے اندر یہی ہے کہ دیکھو قرآن دیکھو، سنت دیکھنا، اور اپنی عقل کو کھلا رکھنا، وہ حصہ بھی ساتھ میں ہو غور و فکر کا، یہ فقہ ہو گیا، یہ مل کر یہ ہو گئے، یہ سبھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں جو لوگ یہ شدت کرتے ہیں کہ نہیں اب تو بات کہہ دی صرف قرآن کو تو چھوڑ نہیں سکتے، پہلے نمبر پر ہوا اللہ کا کلام، لیکن پھر بہت سی ڈیٹیلز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ساری ڈیٹیل یہ بھی، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن کو اب دیکھیں گے، تو وہ سب الگ الگ مطلب نکالتے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ساری چیزوں کا۔ کیوں نکالتے ہو الگ الگ مطلب؟ تمہارے بھی تو فرقے ہو گئے، قرآن تو نہیں بنائے گا فرقے، اس لیے کہ رسول کو چھوڑ دیتے۔ تو اب وہ پھر لمبی بحث ہے کہ اس میں سے رسول کے پاس سے جو چیزیں آئیں کتنی سیف ہیں کتنی نہیں ہیں، قرآن کے پاس سے جتنی آئی سب سرکشت ہیں، لیکن ان تینوں چیزوں کو لینا ہوگا کہ غور و فکر جو عقل سے کیا ہے اس کو بھی لینا ہوگا، اسے بھی لینا ہوگا، جو رسول کی طرف سے سنت مل رہی ہے، طریقہ بتایا، قرآن نے تو اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، اب رسول نے کر کے دکھائی، صلاۃ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کیسے ہوگی؟ وہ کر کے دکھایا۔ یہ ہوئی رسی، اس اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی صرف قرآن بھی نہیں ہوا، آپ کو بہت سے ترجموں میں یہ ملے گا یا تشریح ملے گا کہ اللہ کی رسی کیا، یہ سب پھر بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں اللہ کی رسی کیا، صرف قرآن، سب مل کر اسے مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ولا تفرقوا، اور دیکھو فرقوں میں مت بٹنا، سمدایوں میں مت بٹ جانا، یہ جو بٹ گئے، اگر بٹ گئے تو پھر وہ ایک ست نہیں ہے نا، الگ الگ چیزیں ہو گئی بہت سی، تو یہ اس سیدھے راستے سے جو لوگ ہٹیں یہ فرقے ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، تمہیں آپس میں کتنی دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے دل اللہ نے جوڑ دیے، اس نے جوڑ دیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت تمہارے ساتھ میں ہوئی، تمہارے اوپر یہ ہوئی، اس کا اپکار یہ ہوا کہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے فرقوں کی، دیکھیے کہا تھا کہ سب مل کر اس کی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، فرقوں میں مت بٹنا، اب ہو گئے فرقے بہت سے سمودائے الگ الگ، تو الگ الگ فرقے کسے کہتے ہیں؟ یہ جتنے الگ الگ بن گئے اور سب کی تھیوریز الگ الگ ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ ہم فرقے نہیں، ہم مسلک ہیں، ایک الگ نام رکھ لیا انہوں نے، بالکل ایک الگ نام رکھا، ہم مسلک ہیں۔ اچھا ہوں گے آپ مسلک جسے بھی کہتے ہیں، مسلک ہی ہیں آپ۔ مسلک اور فرقے میں فرق کیا ہوگا؟ فرقہ کسے کہیں گے جب قرآن فرقے کی بات کر رہا ہے؟ اس لیے فرقے کے نام سے تو ہر ایک بھاگتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا، آگے آئیں گی آیتیں، میں نے یہاں کوٹ بھی کی اور بہت مرتبہ کی، میں بار بار کرتا رہا ہوں کہ فرقہ بنانا تو شرک ہے، فرقہ بنانا ایک جگہ کا ہے، شرک سے بھی زیادہ سیریس ہے، اپنے ریپرکشنز کے حساب سے، اپنے اثرات کے، اپنے پربھاؤ کے حساب سے وہ شرک سے بھی زیادہ بری چیز ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس لیے فرقے کے نام سے تو ہر ایک بچتا ہے، ہم مسلک ہیں، مانا جا سکتا ہے مسلک ہے۔ قرآن نے ڈیفینیشن دیکھو، فرقوں میں مت بٹنا،
یاد کرو اللہ کی نعمت، تم میں دشمنیاں تھی، پھر بھائی بھائی ہو گئے نہیں ہو گئے، دلوں کو جوڑ دیا. تو اگر بھائی کی اسپرٹ ہے، چاہے ڈفرینس اوپینین کتنے بھی ہوں، بہت سی باتوں میں بھائی بھائی کے اندر مت بھید ہو جاتا ہے، لیکن رہتے بھائی ہیں، ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو اور منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، اور اگر کہیں بات چیت ہو رہی ہے تو شریفوں کی طرح نہیں ہو رہی، وہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. تو یہ سب جو کچھ ہے یہ تو دشمنی ہے. یہ بھائی نہیں کرتے بھائی کے ساتھ میں. بھائی بھائی میں کوئی متبھید ہو سکتا ہے، ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے، انسان الگ الگ نیچر کے ہیں، انڈرسٹینڈنگ الگ الگ، کچھ متبھید ہو سکتے ہیں. تو یہ پہچان بتا دی کہ اگر تمہارے اندر دشمنیاں ہیں تو تم فرقے ہو، اور اگر تمہارے اندر بھائی کی اسپرٹ ہے تو فرقے نہیں ہو. تب تم نے جو بھی نام رکھا ہے وہ ٹھیک ہے، مسلک ہوگا. لیکن اگر دشمنیاں ہیں آپس میں، انداز دشمنی کا ہے جیسے دشمن ہوتے ہیں، تو پھر فرقے ہو. وہ جسے قرآن نے کہا کہ یہ سورہ نمبر 30 سے، یہ میں بہت کوٹ کرتا رہا ہوں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا ڈالیں. مشرک بناتے ہیں فرقے کیوں؟ بہت کلیئر سی لاجیکل بات ہے. ابھی بار بار کہتا آ رہا ہوں، دین تو ایک ہی ہے نا، دھرم ایک ہی ہوگا، بہت سے نہیں ہوں گے. اب ٹکڑے ٹکڑے جب بہت سے ہو گئے تو اس میں کچھ چیزوں کی ملاوٹ ہوئی نا، جب سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. تو کہیں کچھ اور ملاوٹ ہے، کسی اور جگہ ملاوٹ ڈیفرنٹ ہے، کسی اور جگہ ملاوٹ ڈیفرنٹ ہے، ملاوٹ ہوئی تو شرک ہو گیا. تو یہ کہا تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے ہیں، وکانوا شیعاً، اور ورگوں میں بٹ گئے، الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے، مست ہے اس میں کہ ہمارا ٹھیک ہے، اپنے والے میں مست ہے ہر ایک کہ بس یہی سچ ہے اور یہی ٹھیک ہے. پھر نقشے کھینچائی، یہ ہوتے ہیں فرقے. اور دیکھیے فرقے کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن نے. سورہ انعام کی آیت ہے 159، سورہ نمبر 6. ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعاً، اور گروہوں میں بٹ گئے، ورگوں میں، لست منہم فی شیء. سب سے پہلی بار تو یہ رسول سے کہا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یہ کلام، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے لیکن ان سے ہی کہا گیا سب سے پہلے. تو کسی ایک معاملے میں بھی تمہارا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ایسے لوگوں سے جنہوں نے فرقے بنا لیے دین. کوئی اگر بیمار ہو، کوئی سخت بیمار ہو، اور ڈاکٹر آیا ہے، اور پھر ڈاکٹر اٹھ کر چلا جائے کہ میرا کام نہیں ہے، تو پھر اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب آخری جواب دے گیا جس کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے. یہاں صرف اٹھ کر جانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے کہا ہٹ جاؤ ان کے پاس سے، اٹھ جاؤ ان کے درمیان سے. اللہ نے کہا، ایشور نے کہا، اللہ نے رسول سے کہا اب ان کے بیچ سے اٹھ جاؤ جنہوں نے فرقے بنا لیے ہیں. تو وہ ایمان والے بچیں گے جن کے بارے میں اللہ رسول کو حکم دے کہ اب تمہارا کسی معاملے میں ان سے کوئی واسطہ نہیں. یہ ہوتے ہیں فرقے. بہت سیریس بات ہے کہ پہچانے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلک تک ہے یا فرقے ہو گئے، اور کیسے ختم ہوں گے. ہماری پرائرٹیز ٹھیک ہوں، ترجیحات. پہلے نمبر پر قرآن آئے، دوسرے نمبر کے اوپر سنت آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تیسرے نمبر کے اوپر ہمارا غور و فکر وہ چیزیں بھی رہیں گی تینوں. اور شرک سے بھی زیادہ قرآن نے ایک جگہ کہا، یہ اپنے انجام کے نتیجے کے اعتبار سے، ویسے تو شرک ہے یہ، نتیجے کے اعتبار سے آرڈنری جو دوسرے شرک ہیں ان سے زیادہ سیریس ہے یہ فرقے بن جانا. آیت یہ ہے جس کنٹیکس میں آئی ہے، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں طور پہاڑی کے اوپر بلایا، وہاں اپنا پیغام دینے کے لیے، سندیش دینے کے لیے، توریت دینے کے لیے. قوم کو چھوڑ گئے، انہوں نے اس کے پیچھے ایک بچڑا جو ہے اس کی پوجا شروع کر دی. 40 دن کے لیے گئے تھے، کل 40 دن کے لیے بلایا تھا، اس 40 دن میں انہوں نے ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. تو انفارم تو اللہ ہی نہیں کیا کہ جاؤ تمہاری قوم کس حالت میں دیکھو. اب وہاں آئے تو وہاں پر ان کو چھوڑ گئے تھے، وہ بھی نبی تھے اللہ کے، حضرت ہارون، اور ان کے اسسٹنٹ نبی تھے حضرت موسیٰ کے. لفظ وزیر آیا قرآن میں، ان کے اسسٹنٹ نبی تھے، یعنی مین وہ تھے ان کے، ایک طریقے سے نبی یہ بھی تھے لیکن ان کے انڈر میں تھے. تو حضرت موسیٰ آئے جو قرآن میں ہے، وہ بڑے ناراض ہوئے کہ تم نے یہ سب ہو جانے دیا، اور تمہیں چھوڑ کر گیا تھا ان کی نگرانی کے لیے، تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے لگا یہاں پر. تو جب سختی کی، بلکہ داڑھی کے بال بھی پکڑے، قرآن اس میں ہے قرآن میں، تو انہوں نے کہا، جواب کیا دیا حضرت ہارون نے، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یہ میرے سر کے بال، داڑھی کے بال چھوڑو اے میرے ماں کے بیٹے، انی
خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا ڈر تھا، جو میں نے اس پر زیادہ سختی نہیں کی اور میں چپ رہا، مجھے اس بات کا ڈر تھا ان تقول فرقت، تم آگے یہ کہو گے بین بنی اسرائیل کہ تم نے بنی اسرائیل میں فرقے بنوا دیے، اس لیے کہ کچھ لوگ نہیں مانیں گے، کچھ مان جائیں گے تمہاری بات۔ حضرت موسیٰ کی بات یہ تھی کہ سب مان لیتے تھے، سزا کوئی دیتے تھے تو وہ بھی مان لیتے تھے، لیکن اب یہ جو ان کا اسٹیٹس لوگوں کی نظر میں ذرا نیچا ہوا اسٹینڈ ہے، تو اس میں کچھ نہیں مانتے، کچھ مان جاتے، فرقے بن جاتے، تاکہ آپ آ کے مجھے یہ الزام دیتے کہ تم نے فرقے بن جانے دیے بنی اسرائیل میں، فرقے بنا دیے، ولم ترقب قولی، میں بتاتا کیا کرنا ہے، وہ یہ انتظار نہیں کیا تم نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے، اور تم نے یہ ہو جانے دیا، فرقے بننے دیے۔ مجھے یہ ڈر تھا، اس لیے میں چپ رہا، میں نے اس سے آگے کچھ نہیں کیا کہ آپ کا انتظار کیا۔ یعنی یہ کیا بات کریں، شرک ہونے دیا، شرک ہونے دیا، اس لیے ہونے دیا کہ اب اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو فرقے بن جائیں گے، سب لوگ مانیں گے نہیں، ان کی مان لیں گے، تو انتظار کیا کہ وہ آ جائیں۔ کچھ دن کی بات ہے، 40 دن، اس 40 دن کے لیے بھی انہوں نے یہ انتظار کیا کہ وہ آ جائیں، وہ آ کے ٹھیک کر لیں گے، لیکن اگر یہ فرقے بن گئے تو اس 40 دن میں بھی حشر یہ ہوگا کہ واپس ایک نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرقے اتنے خطرناک ہیں کہ شرک کو برداشت کر لیا، شرک حضرت موسیٰ نے آ کے جو کچھ بھی کیا انہوں نے ٹھیک کر لیا، سزائیں بھی دی لوگوں کو، اور لوگوں نے مان لیا۔ لیکن یہ فرقے بن جاتے تو پھر ان کو ڈر یہ تھا کہ فرقے بن گئے تو واپس نہیں آئیں گے، اور آپ خود آ کے کہیں گے تم نے فرقے بنا دیے، تو اس سے میں نے اسے برداشت کر لیا کہ شرک ہو رہا ہے، آپ آ کے ٹھیک کر لیں گے۔ یہ اتنی سیریس بات ہے۔ آیت وہی چل رہی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کو، اس کی نعمت کو کہ تمہارے اندر پہلے تھیں دشمنیاں، پھر تمہارے دلوں کو اس نے جوڑ دیا، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ تو بھائی بھائی کی اسپرٹ اگر ہے تب تو فرقے نہیں ہیں، ورنہ پھر یہ کہ تمہیں اس راستے پر آنا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور یہ فرقوں میں مت بٹو، اور اگر یہ فرقوں میں بٹے ہیں تو پھر آپس میں دشمنیاں ہوں گی، اور دشمنیاں ہیں تو پھر فرقے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے جیسے بڑا سا کوئی گڑھا ہو جس میں آگ بھڑک رہی ہو، تمہاری مثال تو ایسی ہے کہ تم اس کے کنارے پہنچ گئے تھے بالکل۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس سے تمہیں بچا لیا، دین کے ذریعے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، تو اب دوبارہ یہ تو ایسا ہے کہ آگ میں کود پڑے تم اگر فرقے بن گئے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، ایسے اللہ چیزوں کو کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، جیسے یہ مثال دی ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اپنی آیات کو ایسے تمہارے لیے کلیئر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت ہو جائے، مارگدرشن تمہارا ہو جائے، تم صحیح راستے پر آ جاؤ۔ تو ہم آیت نمبر 103 103 تک آئے، زندگی رہی تو آئندہ پھر آیت 104 104 سے پھر شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔